کیا آپ جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کو یوم دفاع کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو یہ والی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ قابل فخر اور ایمان تازہ کر دینے والی ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 6 ستمبر کو یوم دفاع کیوں کہا جاتا ہے، اس جنگ کے پیچھے کیا وجہ تھی، بھارت نے پاکستان کے کن کن علاقوں کے اوپر حملہ کیا اور پاکستانی افواج نے کس طرح ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ نہ صرف پاک فوج بلکہ پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور پاکستانی عوام کا بھی اس جنگ میں کردار ہم دیکھیں گے، اور آخر میں یہ جنگ کیسے ختم ہوئی اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 6 ستمبر کو اصل میں ہوا کیا تھا، اس کی تاریخ کیا تھی۔ تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے رات کے وقت پاکستانی سرحدوں کو پار کرنے کی کوشش کی، جس کا پاکستانی بہادر افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ نہ صرف جواب دیا بلکہ ان بھارتی افواج کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا، جس وجہ سے 6 ستمبر کو یوم دفاع کا نام دیا جاتا ہے۔ 1947 کی تقسیم ہند کے بعد بھارت نے کبھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور خاص طور پر بھارت کبھی بھی کشمیر اور سندھ کی زمین کی تقسیم کے اوپر کبھی بھی راضی نہیں ہوا۔ یہی وہ تنازع تھا جو عالمی جنگ کی وجہ بنی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ والی جنگ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس دنیا میں لڑے جانے والی بہت بڑی جنگ ہے۔ 1965 کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری تھے۔ بھارتی قوم کے پاس اسلحہ اور ٹینک وافر مقدار میں تھا، اور ان کو روس کی مدد بھی حاصل تھی، جبکہ پاکستانی قوم ابھی ترقی کی راہ پر گامزن تھی، ان کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ بھارت کا یہ خواب تھا کہ وہ رات کے وقت پاکستانی سرحدوں کو پار کر کے پاکستان کے لاہور اور قصور کے علاقے کے اوپر قبضہ کر کے صبح کے وقت وہ اپنا وہاں پر جھنڈا لہرائے گی۔ اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے بھارتی افواج نے واہگہ بارڈر کے اوپر پہلا گولہ پھینکا۔ اس وقت واہگہ کے اوپر جو پاکستانی کمانڈر جن کی ڈیوٹی وہاں پر تھی، ان کا نام تھا محمد شیراز۔ محمد شیراز نے بھارتی فوج کی طرف سے آنے والی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا، اور بھارت کی ایک گولی لگنے کی وجہ سے محمد شیراز نے وہاں پر جام شہادت نوش کیا، اور وہ 1965 کی اس جنگ کے پہلے شہید بنے۔ بھارتی افواج نے BRB نہر کی طرف بیدیاں کے مقام پر اپنی ٹینکوں کا رخ کیا۔ جب پاکستانی افواج نے ان کے ٹینک کو دیکھا تو بڑی جلدی سے اور دلیرانہ طور پر پاکستانی فوج نے بیدیاں کے مقام پر جو BRB نہر کے اوپر پل ہے، اس پل کو توڑا، تاکہ کبھی بھی جو بھارتی فوج ہے وہ اس نہر کو پار کر کے پاکستان کی سرحد میں نہ داخل ہو۔ اس وقت برکی کے مقام پر میجر عزیز بٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہ اس نہر کے مقام پر آئے اور اس نہر کے اوپر تعینات پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر انہوں نے بھارتی افواج کا 7 دن تک مقابلہ کیا۔ 12 ستمبر کی صبح بھارت کی طرف سے آنے والا ایک گولہ جو ہے وہ میجر عزیز بٹی کو لگا، اور انہوں نے اس وطن کی آن شان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ میجر عزیز بٹی کی اس بہادری کی وجہ سے حکومت پاکستان نے انہیں نشان حیدر سے نوازا، جو تا قیامت ان کو یاد رکھا جائے گا۔ 600 ٹینک اور 1 لاکھ بھارتی فوج نے جب اپنا رخ سیالکوٹ کے گاؤں باجرہ گڑھی اور نخلان کی طرف کیا، تو پاکستانی مسلح افواج نے اپنے سینوں کے اوپر بم باندھ کر ان بھارتی افواج کو منہ توڑ جواب دیا۔ چونڈا کا مقام ایک ایسا مقام ہے جسے آج تک
بھارتی ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس مقام کے اوپر بھارت کے بہت زیادہ ٹینک جو ہے وہ پاکستانی افواج نے تباہ کیے تھے۔ نہ صرف پاکستانی افواج نے تباہ کیے تھے، بلکہ اس کام میں پاک فضائیہ اس پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی تھی۔ سیالکوٹ میں پاک فضائیہ نے بھارت کے 50 ٹینک وہاں پر تباہ کیے، اور سرگودا کے مقام پر پاک فضائیہ کے بہادر جن کا نام ایم عالم ہے، انہوں نے 1 منٹ کے اندر بھارت کے 5 طیاروں کو گرا کر اس دنیا میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ ہم ان کی بہادر اور جرأت کو سلام کرتے ہیں۔ بھارت نے واگا اور سیالکوٹ کی طرف سے منہ توڑ جواب لینے کے بعد سندھ کی طرف راجستھان کے علاقے منا باؤ کے اوپر حملہ کیا۔ جیسے ہی اس گاؤں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو پاک فوج اور وہاں کی عوام نے مل کر ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ یہاں پر بہادری کی بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن پاکستانی افواج، پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور عوام کے تعاون کے ساتھ انہوں نے نہ صرف ان کو بھگایا، بلکہ سندھ کے علاقے میں جو ان کی ایک چھاونی تھی، جو ان کا علاقہ تھا، جو ایک قلعہ تھا، اس کے اوپر جا کے پاکستانی افواج نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہادری کی ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ہمیں غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، اور یہی واقعہ یہاں پہ بھی سیم 1965 میں دیکھنے کو ملا، کیونکہ اس وقت پاکستانی افواج کے پاس بھی اتنا زیادہ اسلحہ نہیں تھا، نہ اتنی زیادہ فوج تھی، لیکن جو دشمن جو بھارتی فوج تھی ان کے پاس ٹینک بھی تھے، اسلحہ بھی تھا، لیکن پھر بھی جذبہ ایمانی، جذبہ شہادت جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے بھارتی فوج کو وہاں سے بھگایا۔ اب پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ نے بھی اس جنگ میں اپنا کردار ادا کیا، اور اپنی ملک کی آن بان اور شان کی خاطر انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پاک بحریہ نے ریاست گجرات کے پاس جو بھارت کے اڈے تھے ان کو وہاں پر تباہ کیا، اور پاک نیوی کا جو طیارہ جس کو غازی کا نام دیا گیا ہے، اس غازی طیارے نے بھارت کے ککڑی جو طیارہ تھا اس کو وہاں پر تباہ کیا۔ اس طرح پاکستان کی طرف سے پاک فوج، پاک فضائیہ، پاک بحریہ، انہوں نے مل کر بھارت کی اس فوج کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب بھارت کے چاروں خانے چت ہو گئے تو بھارت اپنے ٹینک چھوڑ کر واپس وہاں سے بھاگا۔ جب وہاں سے بھاگا تو پاکستانی افواج نے بھارت کے علاقوں کے اوپر مزید قبضہ کر لیا۔ اب اس ساری جنگ میں پاکستانی عوام کا بہت زیادہ کردار تھا، ان ماؤں کا بہت زیادہ کردار تھا جنہوں نے اپنے جوان، اپنے لال جو ہے وہ پاک فوج کی مدد کے لیے اور اس ملک کی آن شان کی خاطر باہر بھیجے تھے، اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس جنگ میں پاکستانی عوام بالکل اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب بھارت نے یہ سارا واقعہ دیکھا کہ اس کو چاروں خانے اس کے چت ہو گئے، ہر طرف سے منہ توڑ جواب مل رہا تھا، تو بھارت نے اقوام متحدہ کی مدد سے یہ جنگ جو ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کروایا۔ تو 23 سپتمبر کو اقوام متحدہ کے کہنے کے اوپر یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کو بند کیا گیا۔ لیکن اس جنگ کو بند کرنے کے لیے پاکستان نے ایک شرط رکھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ 15 روز میں حل کیا جائے۔ اس شرط کے اوپر جو ہے وہ جنگ بند کر دی گئی، لیکن آج تک کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 6 سپتمبر کا دن ہم سب سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو پاک فوج، پاک فضائیہ یا پاک بحریہ کے بہادر کارناموں کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہمیں فخر ہو اور ہم اپنی اس افواج کا دل و جان سے احترام کریں، اور اگر آنے والے وقتوں میں بھی کبھی پاکستان کی شان کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو ہم جیسے نوجوان یا پاکستانی عوام
کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ تو ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کو ان دن کی تاریخ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریے گا، لیکن اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریے گا، کیونکہ ہماری اس نوجوان نسل کو اس دن کی تاریخ کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ۔ وہ نہیں جانتے کہ 6 سپتمبر کا اتنا بڑا دن، اس دن کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں، تاکہ ہر کسی تک یہ والا 6 سپتمبر کا جو میسج ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔